الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب رحیم، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، آقا کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے کہ حضور ایسا کوئی، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور نصیب والوں میں، نصیب والوں میں ہم سب کا نام ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ بڑی تڑپ و محبت کے ساتھ اللہ کرے جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن، یہ فلائٹس شروع ہو تو ہم پھر مدینے جائے، اللہ کرے ہم سب مدینے جائے، اللہ کرے ہم سب مدینے جائے، بار بار جائے، بار بار جائے، اور وہ جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں میرے آقا اسے بلا لیتے ہیں، اللہ کرے نصیب والوں میں ہمارا بھی نام ہو جائے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے اپنے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، ہمارا ٹاپک پچھلے ہفتے تھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اسی ٹاپک کو ہم نے کنٹینیو کیا ہے کہ پچھلے مرتبہ جہنم کا خاکہ، اس کے بارے میں غور و تفکر ہم نے کیا تھا۔ آئیے جہنم کی ان ہولناک، اس جہنم کے ہولناک منظر کو تو ہم نے سنا، دیکھا، اور بہت کم دیکھا۔ جنت اور جہنم وہ ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کی وہ رانائیاں، وہ خوبصورتیاں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، اور جہنم تو وہ جہنم ہے کہ اللہ اکبر،
ساری دنیا کا کوئی ایسا عذاب، ایسی تکلیف نہیں ہے جو جہنم کے عذاب کے برابر ہو، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت کے لیے دکھائی ہے کہ جب تک کوئی بری چیز نہ دیکھو تو اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ کی نظر چھت پہ گئی، دیکھا کہ ایک چھپکلی نظر آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، آپ کے کلیم بات چیت کرنے والے، تو اللہ سے التجا کی، سوال کیا، اے اللہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ اے اللہ یہ چھپکلی تو نے کیوں بنائی؟ تو میرا رب، ہمارا پروردگار، سارے کائنات کا، سارے عالموں کا خالق و مالک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ آپ کے سوال کرنے سے پہلے، آپ کے پوچھنے سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ ہم نے کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، سب کو با مقصد بنایا ہے۔ اے موسیٰ، جب ہم برے کو نہ بناتے تو اچھے کی پہچان کیسی ہوتی؟ یہ چھپکلیاں، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ مچھر، یہ ہر چیز، کوئی ایسا ہوتا ہے جو مچھر کے کاٹنے سے ہی عبرت لے لیتا ہے۔ اللہ نے بار بار ان بندوں کی تعریف کی ہے کہ جو غور و تفکر کرتے ہیں، یا اولی الالباب، اے غور و تفکر کرنے والے، ہماری قدرت میں غور و تفکر کر دے کہ کیا کیا بنایا ہے، اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو تو جھٹلائیں گا اور کن کن تکلیف دہ چیزوں کو دیکھ کر تو عبرت نہیں لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے جتنی چھپکلیاں، سانپ، بچھو اور یہ بڑی بڑی زہریلی چیزیں، زہریلے پتے اور زہریلی وبا، ہوا، یہ صرف اس لیے بنائی کہ بندے تو غور و تفکر کر لے، کیونکہ جب تک کہ یہ چیزوں کو انسان نہیں دیکھتا وہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آسان زندگی دے دیتا، سب جگہ نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں ہی اللہ، ایک لمحے سے کہ ہزارویں حصے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے تمام برائیوں کو ختم کر دے۔ اللہ کو شیطان کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لو۔ لیکن غور و تفکر کی بات ہے، کیا شیطان اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نے اس کو زندہ چھوڑ دیا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر شیطان نہ ہوتا تو پھر امتحان تو سب پاس ہو جاتے نا۔ امتحان کو پاس کرنے کے لیے اللہ نے شیطان کو اسی لیے چھوڑ دیا، مہلت دے دی، یہ برا بھی ہے تم اچھے بھی ہو، یہ برا شیطان ہے، اس کے برعکس ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اس کے مقابل کہ نبی اللہ کی راہ کے جانب بلاتے، صراط المستقیم پہ بلاتے، اچھائیوں کے جانب، جنت کے راستے پہ بلاتے ہیں، اور شیطان ہمیں اچھائیوں سے نکال کے برائیوں کے جانب بلاتا ہے اور وہ جہنم کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ تو دو چیز ہے، ایک جہنم، ایک جنت، اور راستہ جدا جدا ہے، اور اس راستے کے لیے اللہ نے اچھوں کو بھی، اچھی چیزوں کو بھی دنیا میں اس مقصد کے لیے بنایا کہ تم دیکھو اچھی چیزیں، کہ یہ جو میوے ہم نے دیے تمہیں کھانے کے لیے، یہ خوبصورت نعمت اللہ دی، خوبصورت لباس عطا کیے، یہ خوبصورت غذائیں اللہ نے، مزیدار غذائیں ہمیں عطا کی، اس کی لذتیں کیا ہے، اور اس کی لذتیں تو جنت کی لذتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہزارواں حصہ اس نعمت کی لذت کا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جس لذت کو ہم کھاتے ہیں، جن میووں کو ہم کھاتے ہیں، وہ میوے صرف ایک ٹریلر ہے، ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ جنت کے میوے کیا میوے ہوں گے؟ جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں کیا نعمتیں ہوں گی؟ اور ان نعمتوں میں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ اگر فرعون کو ہم نہ پیدا کرتے تو تمہیں کون پہچانتا ہے؟ دنیا میں برے لوگ بھی اور اچھے بھی لوگ ہیں۔ اب اچھے کی پہچان تب تک نہیں ہوتی جب تک اس کے مقابل کوئی برا نہ ہو، اور جب برا ہوتا ہے تو اسی کو دیکھ کے کمپیریزن ہوتا ہے کہ وہ برا ہے، یہ اچھا ہے۔ دن کے بعد رات نہ آتی اور رات کے بعد دن نہ آتا تو دن کا وجود اور دن کی تعریف کہاں سے ہوتی؟ کہ دن کے اجالوں کو کون پوچھتا؟ اگر بیماریاں نہ آتی تو صحت کو کون سمجھتا؟
اللہ نے بیماریاں بھی اس لیے دی کہ تم بیماریوں میں سمجھو کہ تم کتنے بیمار تھے، اب اللہ کی نعمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں صحت بخشی ہے. تو ہر وقت تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہو، سجدہ ریز رہو، اللہ سے بے حساب مخلص بندے ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے یہ سب چیزیں اس لیے بنائی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو نمرود کو نہیں پیدا کرتا نا. نمرود نہ ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ گواہی کہ اللہ نے وہ نبی کو بھیجا کہ جس نے آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ گلزار ہو گئی. نمرود کی آگ جو تھی، اللہ نے ہمیشہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اچھوں کو بھیجا. اللہ نے ہمیشہ برے قبیلوں میں جہاں برائیاں، لوٹ مار، خون خرابے، رشتوں کی ناپائیداری جو تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا. تو یہ سب چیزیں ہمیں غور و تفکر کرنے کی جانب لے جاتی ہے کہ ہم غور و تفکر کریں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اور زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا سو جانا تو نہیں ہے نا. زندگی کا مقصد دیکھیے، اگر کوئی بولے کہ ہم نے بہت بڑے بڑے خوبصورت محل بنائے، اپنا ایک بہت اچھا کاشانہ بنایا، ولا بنایا، اس کو اچھا ماربل سے اور گرینائٹ سے سجایا، اور ہم نے بہت خوبصورت گھر بنایا، تو سمجھے ہم نے بہت فتح پا لی. ہم نے فتح نہیں پائی. یہ جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی بڑے خوبصورت گھونسلے بناتی ہیں. تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ کھانا اگر ہم اچھے سے اچھا کھاتے ہیں تو اس میں کیا، جانور بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں، اللہ ان کا بھی رزاق ہے. کھانا کھا لینا، بچے پیدا کرنا ہمارے لیے بڑی بات ہوگی، تو پھر تو جانوروں کو ایک نہیں، ایک ٹائم میں 4 6 بچے ہوتے ہیں. تو پھر تو ہم سے بازی لے جاتے. لیکن اللہ نے ان سب پہ ہمیں اشرف المخلوقات بنائے، اور جس کام کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا وہ تمام مخلوق کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا. تمام مخلوق اشرف المخلوقات کے لیے پیدا کی. بری چیز بھی اس لیے پیدا کی کہ انسان تو غور و تفکر کر کے جان لے کہ کوئی تو یہ ہے کہ بڑے بڑے سانپ دیکھنے کے بعد بھی عبرت نہیں لیتے، اللہ سے نہیں ڈرتے. روز نت نئے پیپر میں آئے، نیوز میں ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کبھی قبروں کا حال دکھایا جا رہا ہے. آج ایک سے ایک کرشمے اللہ تعالیٰ قدرت کے دکھا رہا ہے کہ قبریں کھل جاتی ہیں، اس میں اچھوں کی قبر پہ اس کے کفن کو بھی داغ نہیں لگتا ہے. محمد کے غلاموں کو کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ اللہ نے دنیا میں ہی قبر میں کیا معاملہ کیا ہے. اور بروں کے ساتھ یہ حال ہے کہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جب قبر کھودی، ابھی قبر میں ڈالنے کے ہی ہے تو بڑے بڑے سانپ اژدھا اس کے قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی حال نکلا، تیسری قبر کھودی اس میں بھی وہی حال نکلا. آخر لوگوں نے اس سانپوں والی اژدھاؤں والی قبر کے اندر اپنے عزیز کو چھوڑ کر چلے آئے. اللہ اکبر. تو یہ غور و تفکر کی بات ہے. جو غور و تفکر کر لیتا ہے، سوچ لیتا ہے، عبرت لے لیتا ہے. اور عبرت لینا جس کو اللہ ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت جب تک نہیں دیتا جب تک وہ اس کی کوشش نہیں کرتا، جب تک وہ خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا. کوئی ایسا ہے کہ بڑے بڑے سانپ بچھو دیکھ کے بھی نہیں سدھر رہا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ ایک مچھر کاٹنے پہ بھی غور و تفکر کرتا ہے. یہ اللہ، یہ مچھر کتنی تکلیف دیتا ہے. ایک مچھر کاٹتا ہے تو کتنی جان نکل جاتی ہے، نیند چین حرام ہو جاتا ہے. یہ مچھر بھی اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ ہم کو احساس کرا دے ہدایت کا کہ نہیں، ہم کو جب ایک مچھر برداشت نہیں ہو رہا تو قبر کے اندر یہ سانپ بچھو جب ڈسیں گے اور بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہوں گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جب قبر تو بعد کی بات ہے، جب موت کا وقت آتا ہے نا، تو موت میں ایسی اس قدر تکلیف ہوتی ہے. ہلکی موت کی تکلیف یہ ہے کہ ہزاروں تلواروں کے وار مارے جائے، وہ ہلکے ہیں بستر پہ مرنے سے. بستر پہ بظاہر لگتا ہے کہ بستر پہ لیٹے لیٹے تو موت ہو گئی، لیکن ہلکی موت کی تکلیف ہزاروں تلواروں کے زخم سہنے سے بھی بڑھ کر ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب اتنی تکلیف سختی ہلکی موت کی ہوتی ہے تو پھر مردہ چپ چاپ پلنگ پہ یا بستر پہ چیختا کیوں نہیں، کیسے بیٹھا رہتا ہے؟
تو میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا ہوتا ہے، ورنہ ہلکی موت کی تکلیف اس قدر سخت ہے کہ لوگ دیوانہ وار جنگلوں میدانوں میں بھاگ جائے موت کی تکلیف میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صرف موت کی تکلیف کا منظر یہ ہے، پھر قبر کا منظر وہ ہے، اور یہ ہم پاگل ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا لکھی جا چکی ہے، دنیا لکھی جا چکی کہ آپ کیا بنو گے، کیا کھاؤ گے، کون سے محل میں رہو گے، کس پوسٹ پہ رہو گے، یہ لکھی جا چکی۔ آخرت لکھی نہیں گئی ہے، آخرت بنانے کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن افسوس ہے وہ لوگ جو آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کے لیے آخرت کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخرت تو بڑی چیز ہے، ہمیشہ کا گھر ہے۔ اور یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا سونی آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسافروں کی طرح رہو، دنیا میں راہگیروں کی طرح رہو۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ مسافر کے پاس کتنا توشہ ہوتا ہے؟ اتنا ہی جتنا ضرورت ہو، کہ جتنی ضرورت ہوگی، ورنہ مسافر اگر بولے کہ میں گھر میں بیڈ پہ سوتی ہوں، تو اگر میں 2 دن کے سفر پہ جا رہی ہوں تو گدے بستر اٹھا کے لے جاؤں، یا میں صوفے پہ گھر پہ بیٹھتی ہوں تو صوفہ بھی اٹھا کے لے جاؤں، یا میں اچھے پلنگ پہ سوتی ہوں تو پتہ لگا پلنگ بھی اٹھا کے لے جاؤں؟ ہوتا ہے کیا؟ پاسبل ہے؟ 2 دن کے سفر پہ جانا ہے تو مختصر سی کوئی چھوٹی سی شال، بلینکٹ، یا جو بھی تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا توشہ، تھوڑا سا یہ انسان مسافر ہے تو لے کر جاتا ہے۔ اور مسافر کے لیے کیا پیاری بات ہے کہ مسافروں کی طرح رہو، مطلب سفر باقی ہے، اور سفر میں جو جانے والا ہے وہ اپنے سفر میں جانے کی تیاری کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو فٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھا کرتا ہے۔ رک جاؤ۔ اس کو ڈبل سے پڑھ دو۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں سب لوگ میوٹ کر لیجئے آواز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی جانوں اور مالوں کو اس قیمت پر خریدا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی جانوں اور مالوں کے عوض میں اسی لیے خریدا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کے عوض میں جنت دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ایک بزرگ تھے اور انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم کسی شہر پر کچھ منافقوں سے، کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے، اور جب شہر روم کے قریب پہنچنے والے تھے تو میں نے کہا کہ سب لوگ کوئی آیت 2 آیت تلاوت کرے۔ تو سورہ توبہ کی ایک ہمارے ساتھی نے تلاوت کی، وہی جس کا ترجمہ ابھی ہم نے بتایا۔ تو اس میں ہمارے ساتھ ایک 14-15 سال کا ایک نوجوان، ایک بچہ، یعنی نوجوان لڑکا تھا، اور اس نے بھی جب یہ آیت سنی تو وہ کہنے لگا کہ حضرت، کہ اللہ تعالیٰ جان اور مالوں کے بدلے میں جنت دے گا؟
تو آپ نے کہا بے شک اللہ قرآن کا ہر لفظ حق ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کا فرمان ہے تو دے گا۔ تو اس نوجوان کے والدین نے بہت سا مال اس کے لیے چھوڑ کے ختم ہوئے تھے۔ اس نے وہ سارا کے سارا مال کہا کہ میں یہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اور میں اس کے عوض میں جنت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ والے جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ راستہ بڑا سخت ہے، تلوار کی دھار ہے، برداشت کر لیں گا؟ کہا بالکل، اللہ کے ساتھ کیے سودے میں نقصان کہاں ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ ایک بچے کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پہ ایسا یقین رکھتا ہے، عقیدہ اس کا عقیدہ ایسا درست ہے، پکا ہے، اور ایک ہم بڑے عمر میں ہو کے بھی ہمیں وہ عقیدہ نہیں ملا جو اس کو ملا ہے۔ تو وہ مسکرا دیا اور اس نے سارا مال جتنا صرف ضرورت کا تھا، ضرورتاً مال، ایک گھوڑا، کچھ اسباب اس نے راستے کے سامان کے لیے اپنے پاس میں رکھ لیے، باقی سارا مال اس نے خیرات کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اور جب انہوں نے اس کے راستے کا حال بیان کیا کہ وہ سارے راستہ، وہ دن بھر سارے سفر میں وہ دن بھر روزے سے رہتا اور رات بھر شب بیداری کرتا، ہماری اور جانوروں کی بھی خدمت اور حفاظت میں لگا رہتا۔ قافلے کے ساتھ اس کا یہی معمول رہا کہ راستہ بھر دن بھر سفر میں روزے دار رہتا اور رات میں وہ ہماری خدمتوں میں، جانوروں کی خدمت میں لگا رہتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی شہر روم کے قریب ہم پہنچے تو وہ دیوانہ وار ہو کے چلانے لگا، اینا مرضیہ کہاں ہے؟ اے اینا مرضیہ کہاں ہے؟ اینا مرضیہ۔ تو میرے ایک ساتھی نے جا کے اس سے پوچھا شاید یہ پاگل دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تجھے، تو کس کو پکار رہا ہے، تو کس سے آواز لگا رہا ہے، اینا مرضیہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں غنودگی کے عالم میں تھا اور اچانک ایک شخص میرے پاس آیا، اس ہاتھ پکڑ کے اس نے غنودگی میں مجھے لے کے گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک دودھ کی نہر بہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دودھ کی نہر کے کنارے پہ بڑی حسین و جمیل لڑکیاں وہاں پر ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر بے قابو ہوا۔ تو انہوں نے کہا، ان کی زبان سے میں نے سنا کہ دیکھو اینا مرضیہ کا شوہر آ گیا ہے، اینا مرضیہ کا شوہر آ گیا ہے۔ میں نے کہا تم میں سے اینا مرضیہ کون ہے؟ کہا نہیں، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، آپ آگے جائیے، اے اللہ کے ولی آپ آگے جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نہایت ذائقہ دار شراب کی ندی بہہ رہی ہے۔ وہاں جو یہاں شراب نہیں پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شراب طہور پلائے گا، پاکیزہ شراب پلائے گا، جس کو پی کے نشے نہیں آئیں گے، شراب طہور ایسی ہوگی۔ دیکھا کہ وہ شراب کی ندی کے کنارے، نہر کے کنارے بڑی ہی اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں جنہیں وہ پہلے دیکھا تھا، وہ ان کو بھول گیا، ان کو دیکھ کر اس قدر حسین و جمیل وہ لڑکیاں وہاں اسے نظر آئی، انہیں دیکھ کر بے قابو ہوا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اینا مرضیہ کا شوہر آ گیا ہے۔ کہا تم میں سے کون ہے؟ کہا نہیں، ہم تو اس کی کنیزیں خادمائیں ہیں، آپ آگے جائیے، اے اللہ کے ولی آپ آگے جائیے۔ آگے گیا تو دیکھا کہ ایک شہد کی نہر بہہ رہی ہے، نہایت عمدہ شہد بہہ رہا ہے، اور وہاں پہ ان سے بھی زیادہ حسن و جمال میں زیادہ خوبصورت وہاں کنواری لڑکیاں کھڑی تھی۔ کہا اینا مرضیہ کا شوہر آ گیا ہے۔ کہا کون ہے؟ آپ آگے جائیے۔ جیسے آگے کہنے لگا کہ جب میں آگے گیا تو دیکھا کہ ایک موتیوں کا ایک کبہ تھا، اور موتیوں کے کبے کے اندر، کبے کے باہر ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت جرگ برق لباس پہنی ہوئی ایک حسینہ وہاں دروازے پر استقبال کو کھڑی تھی، اور اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اندر آواز لگائی، اے اینا مرضیہ تیرا شوہر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی میں نے سنا، میں تو اسے سمجھا تھا، پتہ لگا اندر ہے۔ اندر جا کے دیکھا تو سونے کا ایک تخت تھا جو ہیرے جواہراتوں سے چمک رہا تھا۔ اس ہیرے جواہرات کے اس تخت کے اوپر
اینا مرضیہ اپنے جلوے بکھیرتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسی خوبصورت کہ جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور جسے کبھی کسی نے جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا، وہ ایسی ایسی حوریں اللہ نے بنائی ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ ان حوریں وہ ایسی ہے کہ جو آسمان سے زمین پہ نظر کر دے یا وہ تھوک دے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسی مینا مرضیہ کے قریب ہوا، جیسی پہنچا تو اس نے کہا کہ خوش آمدید ہو آپ کو، لیکن ابھی اے میرے شوہر ابھی آپ کی روح دنیا میں ہے، ابھی آپ کا وقت ہمارے پاس آنے کا نہیں آیا ہے. انشاءاللہ شام میں آپ ہمارے ساتھ روزہ افطاریں گے، روزہ افطار کریں گے. آپ ابھی جائیے، آپ شام میں ہمارے پاس آئیں گے. اور پھر میری آنکھ کھل گئی، میرے جو ہوش آ گیا، تو اسی لیے میں اینا مرضیہ چلا رہا ہوں، اینا مرضیہ تو کہاں ہے. اور یہ چلاتے ہوئے جیسی ادھر سے دشمنوں کا ایک وفد آیا، انہوں نے حملہ کیا. اس نوجوان نے اللہ کے لیے 9 دشمنوں کو وہاں پہ واصل جہنم کیا اور پھر اس پہ وار ہوا اور یہ خون میں لت پت ہو کے جب لیٹا تو ان بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ جب میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ خون میں نہایا ہوا تھا، لیکن مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں اینا مرضیہ کے پاس جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ہے جو قرآن کے اوپر یقین کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنا دی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا میں ایسی حسین ایسی خوبصورت باغات بنائے، ایک سے ایک پھل بنائے، ایک سے ایک پھول بنائے، ایک سے ایک پتیاں بنائی، ایک سے ایک خوبصورتیاں ایک عطا کی، تو کیا پھر جو یہ بنا سکتا ہے تو کیا آخرت کے گھروں کو نہیں سجا سکتا؟ اور اس کے لیے تو محل بنانا اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے کوئی کاریگر کوئی آرکیٹیکٹ نہیں لگتا، اسے کوئی انجینئر نہیں لگتا. اس کے لیے تو بس کن کہتا ہے، کن فیکن ہو جاتا ہے، ہو جا تو ہو جاتا ہے، ہو جا تو ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جنت کیا جنت ہے، وہ جنت کیا جنت ہے. اس میں غور و تفکر کریں کہ آج کئی ایسے افراد ہیں، کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بھی ہے، اللہ نے ایمان سے بھی نوازا ہے، پیدا بھی مسلمان کے گھر ہوئے ہیں، لیکن زندگی کا مقصد انہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا. زندگی کے مقصد سے کافی دور ہے. انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نماز پڑھنا پڑے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. کبھی غور و تفکر کیا اس موبائل کے بارے میں؟ یہ موبائل اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت ہمیں دی ہے کہ اس سے ہم دور دراز تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے فنکشنز ہمارے ہی بھلے کے لیے کہ ہم دین کے ایک سے ایک ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، نعت پاک سن سکتے ہیں. یہ ساری نعمت، یہ بھی تو ایک نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اولی الالباب، اے غور و تفکر کرنے والے. تو غور و تفکر کیا میں نے، آپ بھی کریں، غور و تفکر کریں کہ جب یہ موبائل کا ایجاد ہوا، انوینشن ہوا، تو کس لیے ہوا؟ یہ موبائل کا انوینشن کس لیے ہوا؟ موبائل کا انوینشن، اس کا پہلا کام جو ہے وہ بات کرنا ہے، بات پہنچانا ہے، آواز پہنچانا ہے. اس کے لیے اس کا انوینشن ہوا. اور یہ جب انوینشن ہوا تو لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ یہاں سے وہاں تک کہ آواز پہنچنے لگی بات. تو مین مقصد اس کا یہ ہے کہ اس سے آواز پہنچائی جائے. اس کے بعد پھر اس میں بہت سارے ایپس آ گئے کہ جس میں کیمرہ بھی آ گیا اور ویڈیو بھی آ گیا اور ریکارڈنگ بھی آ گئی اور فوٹوگرافی آ گئی اور دنیا بھر کے ایپس اس کے اندر آ گئے. یہ سب سیکنڈری چیز ہے. پہلا اس کا مقصد آواز پہنچانا، بات کرنا، ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے کو پہنچ جائے. یہ موبائل کا پہلا مقصد ہے. اگر اس میں صرف آواز نہ آئے، کال نہ لگے، فون ایک دوسرے کو نہ کنیکٹ ہو پائے، تو پھر اس موبائل کو چاہیے 1000 کا ہو یا 5000 کا یا 50,000 کا. اگر اس میں آواز نہیں جا رہی، بات نہیں ہو پا رہی، تو پھر وہ موبائل چاہے کتنے فنکشن اس کے اندر ہو ہمارے کام کے نہیں ہے. پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، اس کو ایسا یوز نہیں کرتے کیونکہ بات ہی اس سے نہیں کرنی ہے. پھر اس کی ویلو کچھ نہیں ہوتی، کوئی اس کی قدر نہیں ہوتی، قیمت نہیں ہوتی، کوئی ویلو نہیں ہوتی اس کی. ابھی ہمارا ننھا سا پوتا آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی 3 سال کا ہی ہے، 4تھا سال تو ابھی ہونے کا چل رہا ہے، رننگ میں 4تھا سال ہے. اور اس کو بہت شوق، ہر بچے کو آپ دیکھتے ہوں گے موبائل سے بہت زیادہ انٹرسٹ. موبائل دے دیجیے. ایک مہینے کا بچہ ہے وہ بھی موبائل مانگ رہا ہے آج کل، اس کو موبائل چاہیے. اب وہ بہت ہی پیچھے. تو موبائل تو بچوں کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ موبائل دینا مطلب جو اس کی ریز نکلتی ہے وہ بہت خطرناک ہے.
ہیومن باڈی کے لیے اور خاص کر بچوں کے نازک دماغوں کے لیے بہت بہت نقصان دہ چیز ہے. لیکن کیا کریں، ابھی آن لائن ایگزام، آن لائن پڑھائیاں، بچوں کی پڑھائیاں بھی اسی کے اوپر ہو رہی ہے، ان کی کلاسز بھی اس پہ ہو رہی ہے، تو مجبوراً دینا پڑتا ہے. ہمارا وہ چھوٹا سا 3 سال کا میرا پوتا وہ موبائل کے لیے بہت پیچھے بڑھا، تو ہم نے کہا بیٹا کوئی ڈمی موبائل لا کے دے دو کہ جس میں ریز نہ نکلے. تو جو موبائل شاپ ہوتی ہے اس میں جب ہم موبائل خریدنے جانتے ہیں کہاں، تو وہ موبائل خریدنے جب جاتے ہیں تو موبائل دکھانے کے لیے ان لوگ پیک والا ڈبے والا موبائل نہیں دکھاتے. وہ کون سا دکھاتے ہیں؟ ڈمی ایک موبائل سیم ہو بہو بالکل لینا، اس کا کلر، اس کی فٹنگ پوری جو خوبصورتی ہے اس میں ویسی ہوتی ہے، وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ موبائل آپ خرید سکتے ہو، یہ والا موبائل، یہ والا. تو ڈمی موبائل تو بیٹے کی وہ موبائل شاپ والا دوست ہی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو ڈمی ہے ہمارے پاس بہت آتے ہیں، تو ایسا کریے یہ ڈمی آپ اپنے بچے کو لے جائیے، دکھائیے. اب دیکھنے میں جب میں نے دیکھا تو میں بہت تعجب میں پڑ گئی کہ دیکھیے یہ موبائل ہے، آپ لوگ کو اگر نظر آ رہا ہوگا تو کہ یہ ڈمی موبائل ہے سیمسنگ کا. یہ غور سے دیکھے تو ایک دم محسوس ہوگا کہ یہ بالکل ہو بہو، بالکل ویٹ بھی اس کا وہی ہے، اور ایسا لگتا ہے بالکل سچ کا ریئل موبائل نظر آئے گا، اتنا ہے. تو میں نے کہا یہ ریئل تو نہیں ہے، کہا بالکل ایسا لگ رہا ہے لائٹ بھی جل رہا ہے. لیکن میں نے کہا چلو یہ بہت خوش ہو جائے گا، یہ بہت خوش ہو جائے گا. ایک دن وہ خوش رہا، ایک دن 2 دن بڑھیا وہ موبائل کے ساتھ میں یوں 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 کرتے رہا، اور بعد میں پھر اس نے یوں 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 اسے ہتھوڑی بنا کر دیوار پر ٹھوکنا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا، اتنا خوبصورت موبائل ہے یہ خراب ہو جائے گا؟ تو کہا نہیں، اس میں تو آواز ہی نہیں آتی ہے نا، بات بھی نہیں ہو رہی ہے کس سے. تو مجھے اس پہ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ فکریہ نظر آیا. یہ ایک موبائل ہے، ہو بہو اس موبائل کے بالکل